سے ہوئے ہیں تقریباً تقریباً 150 عمارتیں بند ہوئے ہیں SBCA کی طرف سے، اور جو لوگ جو عمارت کے رہنے والے ہیں ان کو they gave them very short notice، تو کافی لوگ بے گھر ہو گئے. اور جو خاص طور پر سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بغدادی کی عمارت، جو کہ ابھی تو ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں جب وہ گری. 27 لوگ شہید ہوئے، اور آج میں ان کے متاثرین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور ہم ان کے حقوق کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے مانگ رہے ہیں، اور ان کی غیرت اور عزت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں پلیز آپ پوچھیں. پارٹی کی ہے، آپ کے خاندان کی گورنمنٹ ہے، آپ ان سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے لیاری کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ لیاری کے لوگ ساتھ کھڑے رہے، شہید ہوئے. دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل سوال اگر اجازت ہو، آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، ابھی تک اس کا نام کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے جو بھی سوالات آئیں گے I would appreciate اگر وہ if it's about لیاری. جب میں نے لاہور میں سیاسی اعلان دیا تو ہم نے ایکچولی پریس کانفرنس کسانوں کے لیے کیا، اور ان کے مقصد، ان کے کاز لوگوں نے نظر انداز کیا. تو ہماری آج یہ کوشش ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں وہ کوئی بھی نہ نظر انداز کریں، اور ہم ان کے مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. موجودہ لیاری میں PPP کا گورنمنٹ ہے، اور ہم یہ مطالبہ ان سے کرتے ہیں، بے شک ہم ان سے کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. ہم SPCA کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. اور اگر یہ جو لوگ مہیشوری کمیونٹی جو بغدادی عمارت میں رہ رہے تھے، if the government had given them compensation to begin with، پھر یہ شاید معاملہ نہیں ہوا تھا. یہ کافی ٹائم سے مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ عمارت محفوظ نہیں ہے، مگر ہم کہاں جائیں؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں اور ان پہ بھی ڈیو ہے کہ ان کو صحیح کمپنسیشن دی جائیں. اینڈ آلسو آپ نے کہا کہ میں نے پارٹی کا اعلان کیا، نام نہیں دیا. ہم نام پر فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی جیرمی کوربن نے بھی پارٹی نیا بنایا، اس نے نام کا بھی اعلان نہیں کیا، مگر ماشاءاللہ ان کے 4 لاکھ ممبرشپ آلریڈی بن چکا ہے. تو چیزیں وقت لیتے ہیں، صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے آگے. اچھا جونیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اگر پارٹی بنا رہے ہیں تو یقیناً آپ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، تو الیکشن میں آپ لیاری سے لڑیں گے، آپ لڑیں گے، یہ بتائیے گا. لیاری کے صورتحال کی وجہ سے ہم بے شک لیاری سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر موقع ملے، اگر لیاری کے لوگ کہتے ہیں تو ہم فرمائیں گے، اور ہم لیاری سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ہم نے خود 5-6 گھنٹے کا پیدل کا دورہ کیا لیاری میں، اور 5 بجے شام سے لیاری دیکھیں. اور لیاری کے لوگ جنہوں نے PPP کو ووٹ دیا، جنہوں نے ان کے خون پسینہ سے پاکستان بنایا، کراچی بنایا، ابھی آپ لیاری کے حالات کو دیکھو. 2000 I think شاید 1 یا 2 میں لیاری ایکسپریس وے بنا تھا، اس میں سے تقریباً 2 لاکھ متاثرین ہوئے، اور انہوں نے بھی بڑے لمبے وقت، بڑے لمبے عرصے صبر کیا ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے.
تو لیاری کے لوگوں کے حقوق کے لیے، لیاری کے حفاظت کے لیے اور صحیح پلاننگ کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اربن پلانرز ہیں، جو کہ سوشلسٹ لوگ ہیں، جو کہ پرو پیپل بلڈنگ پالیسیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ سوری، اس کے پاس مائک ہے، پھر آپ کے پاس آئے گا۔ سوری۔ جونیئر صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ متاثرین ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لسٹ میں ابھی لیاری کے 110 عمارت ہیں جن کی لسٹیں بن چکی ہیں، کیا اس کے لیے بھی آپ کوئی لائے عمل جوڑیں گے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے، آپ کے دادا کی طرح آپ کا بھی منشور روٹی، کپڑا اور سیکنڈ کے سیاست میں ٹائم بڑی میٹر کرتا ہے، تو الیکشن میں چند سال ہی رہ گئے اور آپ کا سیاسی جماعت بنانے کا اعلان، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے، تو آپ کے واقعی نکالے گا رہے ہیں؟ ابھی کافی ٹھیک ہے، یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، پہلے آپ کا میں جواب دوں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تو تقریباً کچھ 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں، ایس بی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں، ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ہاکس بے کا ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی 42، ہاکس بے کا اسکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی، ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں، یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہا ہے۔ ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی۔ ایک ہے شارے بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے، یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ؟ پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے، بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلبہ، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے، اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں۔ ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے، یہ جھوٹ ہے آبویسلی۔